سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو۔ ہم نے 119ویں زبور کو شروع کیا تھا جو سب سے لمبا مزمور ہے۔ اسے ختم کرنے کے بعد میں نے یہ مناسب جانا کہ ہم وہ مزامیر جو ہم اکثر گاتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں یا ہمیں زبانی یاد ہے، ذرا ان کی تفسیر پر غور کریں، کیونکہ ہم پڑھتے تو ہیں، گاتے تو ہیں، پر ہمیں اس کی تفسیر کا علم نہیں ہوتا، تشریح کا علم نہیں ہوتا۔ اور آج جو خاص مزمور میں نے چنا ہے وہ 23واں زبور ہے اور یہ داؤد کا مزمور کہلاتا ہے۔ اس کی 6 آیات ہیں، لیکن ہم ایک ایک آیت کر کے 2 آیت کر کے اس کی تفسیر اور تشریح پر غور کریں گے تاکہ ہمارا ذہن کھل جائے اور ہم خداوند کے کلام کے گہرے بیدوں کو خود بھی سمجھ سکیں اور ان لوگوں کو بھی سمجھا سکیں جو صرف گاتے ہیں یا جنہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ عزیزو، پہلی آیت، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس آیت میں خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا چوپان ہوں، تمہیں میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ چوپان کا مطلب ہے محافظ ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا شافی ہوں، تمہارا سب کچھ ہوں میں، تمہیں کمی نہیں آئے گی۔ پر اس میں ایک لفظ ہے میرا۔ زبور نویس اس لفظ کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے، خداوند میرا۔ جو خداوند کو جانتے ہی نہیں ان کا وہ کیسے بن سکتا ہے؟ میرا اور میری کے الفاظ تو آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں نا جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں یا جن پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں جب بھی اسے کچھ کہوں گا یہ میری مان لے گا، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا خاوند ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا ملک ہے، میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا خداوند ہے۔ میرا خداوند ہو تو میری کیوں نہ سنے؟ اور آپ کو یاد ہے میں اکثر و بیشتر اس بات پر بہت زور دیتا ہوں کہ جب آپ دعا منگوانے کے لیے فلاں سے دعا منگواؤ، اس سے دعا کرواؤ، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دعا کروانی چاہیے دوسروں سے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ خود میں اعتماد پیدا کرو، خود میں ایمان کی مضبوطی کو بڑھاؤ۔ جتنا خداوند فلاں شخص کا ہے یا فلاں بہن کا ہے اتنا ہی میرا ہے، کیونکہ لکھے ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کے بیش قیمت خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ جب اس نے ہمیں چن لیا ہے، جب اس نے اس دنیا جہاں میں ہمیں بھیج دیا ہے کہ جاؤ میرے نام کی گواہی دو، قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، دنیا میں جاؤ اور تاریکی میں نور بن کر چمکو۔ جب اس نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے، اپنا بنا لیا ہے، تو پھر ہم شک کیوں کریں؟ بیمار ہوں تو دوسرے کو کہیں کہ تو میرے لیے دعا کر۔ میں بچوں کی بھی باتیں کبھی کبھی سن کے ہنستا ہوں، تو وہ بچے کہتے ہیں انکل جی آپ نے نا سائنس کے لیے میرے لیے دعا کرنی ہے، دوسرے کو آپ نے انگریزی کے لیے دعا کرنی۔ بچے مضمون بانٹ دیتے ہیں تاکہ ایک پہ زیادہ بوجھ نہ ہو، دعا کا بوجھ نہ ہو۔ تو میں ان کی باتیں سن کے ہنستا ہوں کہ بچگانہ سوچ ہے نا، جس طرح کچھ باتیں ماں کو کہہ دیتے ہیں نا، ماں جی یہ آپ نے کرنا ہے، پتہ ہے ماں نے ہی کرنا ہے۔ کچھ باتیں باپ کو کہتے ہیں، باپ ابو جی یہ آپ نے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ معاشرہ میں ہم ذمہ داریاں بانٹ دیتے ہیں اور دعا کو بھی ہم نے کچھ ایسے ہی ذہنوں میں رکھ لیا ہے، فلاں میرے لیے دعا کرے۔ یا ایک اور بڑا ہی پیارا جملہ ہے جو میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں پادری صاحب جی ساڈے لیے دعا کر چھڑیا کرو۔ اس میں کوئی وزن نہیں ہے اس جملے میں، یہ تہاڈا دل کردا تے کر چھڑیا کرو، یعنی دعا کروانی بھی ہے تو انداز بیان غلط ہے، کہنے کا انداز غلط ہے۔
یا تو زور دے کے کہیں کہ جی آپ میرے لیے ضرور دعا کریں، اور میں نے کہا میں اس سے آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ خود دعا کریں۔ مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ مانگو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ ہم مانگتے ہی نہیں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ داؤد کا ایمان دیکھیے گا، داؤد نبی کا، داؤد بادشاہ کا، کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ اور جب داؤد جنگ کی حالت میں ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ خداوند دوسروں کا ہے، وہ اپنے پہ زور دیتا ہے میرا ہے۔ اسے پتا ہے وہ بنی اسرائیل کا خداوند ہے، جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند مانتا ہے۔ داؤد کا اپنا دور عزیزو بڑی ہی مشکلات میں گھرا ہوا دور ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم نبی بن جاتے ہیں، رسول بن جاتے ہیں، کاہن بن جاتے ہیں، پوپ بشپ بن جاتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا۔ یہ بھی بچگانہ سوچ ہے۔ جتنی بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہم جاتے ہیں، جتنے بڑے بڑے رتبوں پہ ہم جاتے ہیں، اتنی ہی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو بچوں والی سوچ اور بچوں والا رویہ، بیٹیاں جب وہ چھوٹی ہیں تو ان کی سوچ بھی محدود، اور جب ہم نوجوانی اور جوانی کی حدود کو پار کرتے ہیں تو پھر خاندانی ذمہ داریاں، اور ہمارے معاشرے میں تو بڑھاپے میں بھی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی ذمہ داریاں، پھر ملک و قوم کی ذمہ داریاں اگر آپ بڑے رتبے پر ہیں تو۔ اگر چھوٹے پہ بھی ہیں نا تو ایز اے ٹیکس دہندہ وہ تو ذمہ داری نہیں ختم ہوتی نا۔ بجلی کے بل پر ٹیکس تو دینا ہی ہے نا، چاہے بوڑھے ہو جائیں، چاہے بجلی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی، چاہے ایک بلب جلائیں۔ یہ بھی عجیب قسم کی ذمہ داریاں اور بوجھ اس معاشرے میں ہم پہ پڑا رہتا ہے۔ عزیزو ہر دور کی مشکلات ملتی جلتی ہیں، اور داؤد کا یہ دور انتہائی طاقتور شخص، خداوند اس کے ساتھ ہے، خداوند اس کا ہے، اور ابلیس اسے مارنا چاہتا ہے۔ ابلیس نے چند اقوام کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، اور خدا اپنے بندہ کو ان مشکلات میں سے گزرنے دے رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیے گا تاکہ اس کا بندہ مضبوط ہو جائے ایمان میں، اس کا بندہ حالات و واقعات کا مقابلہ کر سکے۔ جب میں اور آپ کشتی ہی نہیں لڑیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ جب ہم گریں گے ہی نہیں تو پھر مضبوط کیسے ہوں گے؟ بہت سی مائیں ایسی ہیں جو بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں حد سے زیادہ، اوور کیئرنگ۔ ان کو آج کل ہم کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچے، ہر وقت پیچھے، گرنے نہیں دیتی، کھانے کا دھیان، پہننے کا دھیان، باہر جائیں جلدی جلدی دیکھو، اور پھر مشکل معاشرہ میں وہ بچے مشکل حالات کا مقابلہ کر نہیں پاتے۔ سپاہیوں کو، فوجیوں کو بڑی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جو کمانڈوز ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ سخت تربیت دی جاتی ہے۔ اور میں اور آپ اگر ایمانی جنگ لڑیں گے تو پھر ٹریننگ کی، تربیت کی ضرورت تو ہے نا۔ بہت سارے عزیز گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، لیکن عزیزو خداوند نے اپنے بندہ داؤد کو اس طرح تربیت دی کہ وہ جنگلوں بیابانوں میں بھی جب اپنے مال کو چراتا تھا، بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا، تو اس میں اتنی ہمت ہوا کرتی تھی کہ وہ جنگلی درندوں کا مقابلہ کرے۔ اور اب جب خداوند اس کو ایک بہت بڑے رتبے پر لے کر آنا چاہتا ہے، اتنی بڑی قوم کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے، اپنے ایک عظیم نبی پیغمبر بنانا چاہتا ہے، تو اسے مشکلات میں سے گزرنے دیتا ہے، تربیت میں سے گزارنا چاہتا ہے۔ اور عزیزو داؤد کی حالت مشکلات میں سے گھرا ہوا ہے، اور ایسے میں وہ کیا کہتا ہے؟ اونچی آواز میں بولیے گا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اتنی مشکلات میں بھی کہتا ہے مجھے کمی نہیں ہوگی۔ اور آج کے دور میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں،
اپنے اپنے خاندانوں کو دیکھیے گا، ہماری اس طرح کی مشکلات تو نہیں ہے کہ ہم غاروں میں جنگلوں میں چھپتے پھریں، ہم تو بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا۔ ذرا دیکھیے گا وہ لوگ جو سیلاب زدگان ہیں ان کا کیا حال ہے، اور آپ سب اور میں تو خداوند کے فضل سے پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پر اگر ہمارے منہ سے یہ نہ نکلے کہ خداوند میرا ہے، میرا چپان ہے، تو بڑا عجیب سا لگے گا۔ میرا، اس میں بڑی اپنائیت ہے، اعتماد ہے۔ اور عزیزو، اس ایک چھوٹی سی آیت میں 9 الفاظ ہیں، گن لیں اپنی انگلیوں پر، 9 الفاظ اور اتنے گہرے۔ اگر ہم اس مزمور یا اس کتاب میں سے ان 9 الفاظ کو نکالیں تو کلام بڑا ادھورا سا لگے گا۔ اس آیت کو اگر آپ یساع نبی کے صحیفہ میں پڑھیں، سیموئیل نبی کی کتاب میں پڑھیں، سلاطین کی کتاب میں پڑھیں، تواریخ کی کتاب میں پڑھیں، مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں، لوکا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں پڑھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خداوند جو ہمارا محافظ ہے، اس لفظ کو ہم نہیں نکال سکتے۔ جس لفظ کو ہم نہیں نکال سکتے، جو لفظ ہماری سانسوں میں بسا ہوا ہے، اس کا اقرار کیوں نہ کریں اور برملا کہیں، خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس کتاب کو لکھے تقریباً 3000 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں، 3000 سال سے ایماندار اس جملے کو دہرا رہے ہیں، اور میں اور آپ، مجھے یاد ہے ہم بھی اپنے گھروں میں چلتے پھرتے ادھر ادھر جاتے اس مزمور کو ضرور دہراتے ہیں اور گاتے بھی ہیں۔ تقریباً ہر جنازہ کی رسم پر بھی ہم یہ مزمور گاتے ہیں۔ اور بچپن میں جب ہم اسکولوں میں تھے، مشن اسکولوں میں، ہاسٹلز میں، تو یہ تو ہم نے بچپن میں ہی یاد کر لیا تھا۔ اکیلے تنہائی میں اور اندھیرے میں اور مشکل میں ہم دل میں پڑا کرتے تھے، خداوند میرا چپان ہے۔ جب اس طرح کی تربیت ہو جائے گی کہ ہم نے ان الفاظ کے سہارے جینا ہے، ہمیں تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سہارے نہیں ہم نے جینا ہے۔ تلوار اور بندوق ہم ہر وقت رکھ بھی نہیں سکتے، اس کی لوازمات ہی بہت ساری ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تلوار اور بندوق کی دیکھ بھال ہمیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان یہ ہو کہ خداوند میرا محافظ ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے، وہ دیکھ بھال کرتا ہے، میں نے تو صرف یاد ہی کرنا ہے نا۔ میں نے کون سے اپنے پیسوں سے گولیاں خریدنی ہے کسی کو مارنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ عزیزو، اس آیت میں انسانی تجربے کا اظہار ہے۔ اس خاص جملے پر غور کیجیے گا، پہلا خاص جملہ ہے اس آیت میں، انسانی تجربے کا اظہار ہے۔ داؤد اپنے تجربہ سے لکھتا ہے کہ خداوند میرا۔ ہمارے بزرگان بھی اپنے تجربے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی کا آغاز صفر سے شروع کیا، میرا یہ تجربہ ہے کہ جب جب میں خداوند کو یاد کرتا رہا، میرا خداوند وقت مقررہ پر مجھے عطا کرتا رہا، یہ میرا تجربہ ہے۔ تو باپ اپنا تجربہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے، اور بچے پھر اس تجربے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ تجربہ اعتماد بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی کام کو بار بار دہرائیں گے اور ہر بار وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا کہ یہ مشین ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ کوئی دوائی عزیزوں اگر 90% بھی آپ کو آرام دے دے نا، تو کہتے ہیں یہ بالکل کامیاب تجربہ ہے۔ تو یہاں تو 100% ہے نا، یہاں 100% ہے، میرا محافظ ہے، یہ 100% ہے، یہ 90% یا 95% نہیں ہے۔ پھر عزیزو، جب داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، تو اس میں انسانی کمزوری بھی نظر آتی ہے کہ دیکھو انسان کمزور ہوتے ہوئے خدا پر بھروسہ کرا ہے۔ پہلے میں نے کہا اعتماد نظر آتا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کمزوری نظر آتی ہے کہ نہیں میں کمزور ہوں، میرا خداوند ہی مجھے سنبھال سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب ذرا روتے ہیں یا کوئی انہیں جھڑکتا ہے تو بھاگ کے وہ
ماں باپ یا دادا دادی کے پاس جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں تو کمزور ہوں، میرے بڑے جو ہیں اس کو سنبھال لیں گے۔ عزیزو، خداوند میرا چھپان ہے، کیا یہ کسی فرشتہ کی آواز تھی؟ ہرگز نہیں، یہ آسمانی آواز بھی نہیں تھی، یہ ایک ضرورت مند انسان کی آواز تھی۔ ایک کمزور انسان، ایک وہ انسان جس میں اعتماد آ گیا ہے، ایک وہ انسان جو ضرورت مند ہے۔ میں اور آپ سب ضرورت مند ہیں۔ ہم جتنے مرضی امیر بن جائیں، بااثر بن جائیں، بااختیار بن جائیں، عزیزو، ہم ضرورت مند رہیں گے اور خداوند ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ ایلیہ نبی کے زمانہ میں جب قحط پڑا، اسے بتا دیا گیا کہ اتنے عرصہ تک نمی برسے گا، خشک سالی کا دور ہوگا، اور خداوند اسے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ وہاں ایک بیابان یا ایک ویران جگہ پر لے آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک بیوہ کو تیار کیا جو تجھے روٹی دے گی۔ اور بیوہ وہاں لکڑیاں چننے کے لیے آتی ہے، جس کے پاس صرف مٹھی بھر آٹا ہے، کپی میں تھوڑا سا تیل ہے۔ اور عزیزو، نبی اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے پانی دے، اور جب پانی کی بات کیا تو کوئی میرے لیے ایک ٹکیا بھی بنا لا۔ اور وہ کیا کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں آٹا ہی ایک مٹھی بھر ہے، وہ میں نے بیٹے کو دینا، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہماری اگلی منزل کیا ہے، پھر ہمیں یقیناً مر جانا ہے۔ وہ آخری روٹی کھا کے ایلیہ نبی کیا کہتا ہے؟ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کر، پہلے مجھے دے۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھنا، جو میرا چھپان ہے، جو میرا محافظ ہے، نہ تجھے بھوکا مرنے دے گا نہ مجھے بھوکا مرنے دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس بیوہ کے گھر میں نہ آٹا ختم ہوا اور نہ اس کی کپی میں تیل ختم ہوا۔ پس ہم کیا کہیں گے؟ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آمین کہیے گا۔ آمین۔ عزیزو، ہم نے صرف معاشی اور سماجی باتوں کو ہی ذہن میں نہیں رکھنا کہ خداوند مجھے یہ دے گا اور وہ دے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت سے بھی نوازتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میرا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایلیہ کہتا ہے مجھے دے، پہلے تو دیکھ خداوند کی قدرت کو۔ اور مبارک ہے وہ بیوہ جو نبی کی بات پر ایمان لے آئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے میں اپنے بچے کو دوں گی، پہلے میں آپ لوں گی۔ ذرا بھی خود غرضی نہیں آئی اس کے دل میں، قربانی کا جذبہ اس کی انتہا دیکھیے گا۔ کمزور عورت اور بیوہ عورت جس کے وسائل بہت ہی تھوڑے ہیں بلکہ نہیں ہیں، اس نے خداوند کی قدرت کو دیکھا اور نبی کی بات کو سنا، اور یقیناً ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ پس ہم کیا کہیں گے؟ خداوند ضرورت مند انسان کی آواز کو سنتا ہے، ضرورت مند انسان کی آواز کو، اور کیا کہتا ہے؟ آئے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام دنیاوی بھی ہے اور آرام دکھوں تکلیفوں سے اور ابلیسی قوتوں سے بھی روحانی سکون ہے۔ آرام صرف یہ نہ سوچیے گا کہ یہ آرام مجھے بس روزمرہ کی جو مزدوری ہے اس سے ہی چھڑائے گا، وہ تو کرنی ہے، محنت کریں گے تو خدا دے گا۔ آرام سے مراد ہے روحانی سکون، گناہ سے آزادی۔ اور عزیزو، اب آپ کو ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا۔ اگرچہ داؤد نبی کہتا ہے خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، یہ الفاظ اس کے دل میں کس نے ڈالے ہیں؟ شاباش، یہ الفاظ خدا کے۔ پہلے میں نے کہا نا، یہ ایک کمزور سے انسان کی آواز ہے، ضرورت مند انسان کی آواز ہے، ایک اعتماد سے بھرے ہوئے شخص کی آواز ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ الفاظ خداوند نے اس کو دیے۔ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ میں تمہارا چھپان ہوں۔ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے میں تمہارا خالق اور مالک ہوں۔ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے
میں نے تمہیں ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا ہے، میں نے تمہاری تصویر اپنی ہتھیلیوں پر بنا لی ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں شافی ہوں۔ یہ خداوند نے سکھایا۔ اور عزیزو، یہ آواز خداوند کی ہے، اور یہ آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی ہے۔ جب ہم خداوند سے تھوڑی دور جاتے ہیں نا، بھٹک جاتے ہیں، تو ایک آواز میٹھی سی، نرم لہجے میں، اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ آواز باغ عدن میں بھی تھی، اور وہ آواز آج بھی روز، ہر وقت، ہر گھڑی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے جب ہم غلط راہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ اگر لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب، جس میں مصرف بیٹی کی کہانی ہے، اس کے چند الفاظ پر غور کریں، میں دہرائے دیتا ہوں۔ جب مصرف بیٹا بھوکا مرنے لگا، جب اس کے دوست اسے چھوڑ گئے، جب اس کے وسائل ختم ہو گئے، تو اس نے کیا کہا؟ میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت کچھ ہے، میرا باپ، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ ذرا لفظوں پر غور۔ داؤد کہتا ہے میرا، خداوند میرا چھپان ہے۔ مصر بیٹا کہتا ہے، جسے ہم گنہگار کہتے ہیں، ہم بھی مصر بیٹے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کہیں گے، میرے باپ کے گھر میں افراط سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں اس سے کہوں گا۔ مصر بیٹے نے یہ نہیں کہا میں کسی سے کہوں گا کہ وہ میرے باپ سے بات کرے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں بندے کو کہوں گا وہ میرے لیے دعا کرے۔ نہیں، جو گر گیا ہے، جو بھٹک گیا ہے، جو گناہ میں گر گیا، وہ کہتا ہے میں خود اٹھوں گا، میں اٹھوں گا، میں باپ سے کہوں گا۔ میرے باپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ عزیزو، آج کے دور میں بے شمار لوگ بھٹک گئے ہیں، اور یاد رکھیے گا، میں نے اور آپ نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں جو یہ جملہ دہراتے ہیں کہ اپنے آپ کو راست باز کہتے رہنا، راست بازی پر ہی ڈٹے رہنا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے روحوں کو جیتو۔ یہ علماء کی بات ہے۔ اپنی سیلف رائچسنس، اپنی راست بازی میں اپنے اچھے پن کو لے کے بیٹھے رہنا، میں بہت اچھا ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں خیرات کرنے والا ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ اس کو لے کے بیٹھے رہنے کی بجائے جاؤ، روحوں کو ڈھونڈو، بھٹکی ہوئی روحوں کو ڈھونڈو، اور انہیں بتاؤ خداوند میرا چھپان ہے، آؤ اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دانیل نبی کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا، اس نے کہا کہ میں اے بادشاہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا، ڈال لے مجھے شیروں کی مان میں۔ شیر بھوکے تھے، پھر بھی انہوں نے دانیل نبی کو نہ چھوا۔ بھوکا شیر سب کچھ کھا جاتا ہے۔ اور دانیل نبی کا ایمان کیا تھا بچپن سے؟ خداوند میرا محافظ ہے، خداوند میرا چھپان ہے، اور جو چھپان ہے، جو محافظ ہے، اس نے اسے بچھا لیا۔ صدرک، میشک اور عبدنجو تینوں آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے تھے۔ کہا آگ اور زیادہ تیز کر دو، لیکن اس آگ کی بھٹی میں ایک چوتھا شخص تھا، اس کی صورت اعلازات جیسے تھی۔ وہ حیران تھے کہ ڈالا تین کو ہے، یہ چوتھا شخص کون ہے؟ یہ چوتھا کون ہے؟ میرا چھپان ہے، میرا محافظ ہے۔ اس نے صدرک اور میشک اور عبدنجو کو یہ سکھا دیا
کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میں بھی تمہاری مدد کے لیے آن پہنچا۔ ان کا ایمان تھا خداوند میرا محافظ ہے، میرا چھپان ہے۔ عزیزو، خداوند کی اس آواز کو سنیے گا اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیجیے گا۔ میں آخری بات داؤد نبی کے حوالے سے ہی کہوں گا اور اس کے بعد اس زندگی بخش کلام کو پھر ختم کروں گا۔ اس کا سلسلہ ہم اگلے سبت پھر سیکھیں گے۔ جب فلسطینی لوگ میدان جنگ میں آ گئے، بہت بڑا لشکر آ گیا، اور ان کا ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام تھا جاتی جولیت، وہ میدان میں آیا تو اتنے لمبے قد کاٹ والا شخص جنگی لباس پہنے بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا اور خدا کی توہین کر رہا تھا، فضیحت کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل ڈر گئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس بہادر اور بڑے پہلوان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ دیو قامت شخص چپ چاپ خاموشی میں کھڑے ہیں۔ میں پوری کہانی نہیں دہراؤں گا، لیکن داؤد جب وہاں پہنچتا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص، اس نے کہا کہ یہ کیا باتیں کہہ رہا ہے، یہ میرے خدا کی اور میری قوم کی فضیحت کر رہا ہے۔ میرا خدا اور میری قوم، لفظ میرا، یہ میرے خدا کی توہین کر رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ اور لوگ حیران ہیں کہ یہ بچہ ہے کل کا، عمر کیا ہوگی 13-14 سے لے کے 17-18 سال اندازاً۔ اس نے کیا لڑنا ہے؟ اس کا جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے کیا اعلان کروا دیا تھا، جو بڑا ہی جنگجو تھا، سول بادشاہ جو جنگجو بادشاہ تھا، وہ بھی گھبرا گیا۔ لیکن اعلان کیا کر دیا، جو اس فلسطینی کو مارے گا بادشاہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا۔ ذرا لالچ اور سودے بازی دیکھیے گا، دنیا داری دیکھیے گا، اس میں اعتماد کی کمی ہے۔ کیا وہ نہیں لڑ سکتا تھا؟ کیا پوری جماعت میں سے ایک ہی شخص ہے جس کا خداوند اپنا خدا ہے؟ کیا 10,000 کے مجمع میں آپ ایک ہی شخص کو کہیں گے بس تو دعا کر، تو کرے گا تو میں ٹھیک ہوں گا، تو بس ابلیس کا مقابلہ کر، ہم بس بیٹھیں گے اور سنیں گے اور گائیں گے اور تھوڑا سا ہدیہ بھی دے دیں گے؟ عزیزو، داؤد کے ان الفاظ پر غور کیجئے گا۔ اس نے 2-3 بندوں سے تصدیق کرنے کے بعد کہ بادشاہ کیا انعام دے رہا اور کیا باتیں کر رہا ہے، اس نے کہا جی میں اس فلسطینی کا مقابلہ کروں گا۔ لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے اور بادشاہ نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس نے کیا لڑنا ہے؟ اس نے کہا جی میں لڑوں گا۔ اب اعتماد بتانا چاہتا، اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہے۔ اعتماد اور تجربہ سنیے گا۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت، جب میں اپنے جانوروں کی، بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں بیابان میں، جب میں انہیں چراتا ہوں اور جب کوئی جنگلی درندہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو میں ان سے لڑتا ہوں، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں، میں ان کے منہ کو پکڑ کے ان کو چیر دیتا ہوں، میں ریچھ کی داڑھی پکڑ کے اس کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ میں نے کئی بار اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو شیر اور ریچھ کے پنجے سے آزاد کروایا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ جس طرح ہم کسی کو جاب دینے سے پہلے پوچھتے تیری کوالیفیکیشن کیا ہے، تیری تعلیم کیا ہے، اسے جنگی تجربہ بتانا ہے کہ میرا جنگی تجربہ کیا ہے۔ میرا پہلا جنگی تجربہ میرا اعتماد ہے۔ میرا خدا مجھے شیر سے اور ریچھ سے چھڑا لیتا ہے، اور میں اپنے خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کو شیر اور ریچھ کے پنجے سے آزاد کروا لیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت حیران ہے، اپنا قیمتی اور اچھا لباس اسے دیتا ہے۔ اب بادشاہ کا قد بہت بڑا تھا، داؤد چھوٹے قد کا ہے، جسم میں وہ لباس پورا ہی نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کے کہنے پہ پہن تو لیا لیکن چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے،
مجھے اس لباس میں چلنے کا اور لڑنے کا تجربہ نہیں ہے. میں سادہ سے کپڑوں میں چلتے پھرتے ابلیس کا مقابلہ کرتا ہوں. میرے پاس بھالا بھی نہیں ہوتا, میرے پاس ہتھیار بھی نہیں ہوتا. مجھے تیرے قیمتی اور اچھے ہتھیار نہیں چاہیے, ان سے میں چل نہیں سکتا. بادشاہ نے یہ بات بھی مان لی, اور اس کے بعد اس کا نعرہ فلسطی سے, تو ہوتا کون ہے جو میرے خدا کی توہین کرے؟ تو ہوتا کون ہے جو میری قوم کی توہین کرے؟ میرا خدا اور میری قوم. کلام مقدس میں لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر, میرے لوگ لفظ میرا میرے خاکسار بن کر دعا مانگے تو میں ان کی سنوں گا. اور یہاں کہتا ہے میرا خدا اور میری قوم. اور فلسطی جاتی جولیت للکار رہا ہے, بے عزتی کر رہا ہے, اور یہ دوڑا ہے اس کی طرف اپنے اس تھیلے سے جو اس کا عام سا لباس ہے, جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے, چیکنی مٹی کے بنے, چیکنی مٹی کے پتھر, گول گول گولیاں. مجھے تجربہ ہے بچپن کا ان سے کھیلنے کا. فلاخن گلیل بھی کہتے ہیں, یہ معمولی سا تجربہ مجھے بھی حاصل ہے بچپن میں چڑیاں مارنے کے لیے. لیکن ہماری فلاخن ذرا اتنی مضبوط ہوا نہیں کرتی تھی, اور نہ ہی ہماری وہ گولیاں, لیکن شغل تو کرتے تھے نا ہم. عزیزو, اس نے کہا دیکھ تو تلوار اور بھالے سے ہمارا مقابلہ کرنے کو آیا ہے, قوم کا مقابلہ کرنے کو آیا ہے, میرے خداوند کا مقابلہ کرنے کو آیا ہے. میرا خداوند بھالے اور تلوار سے نہیں لڑتا, میرا خداوند منہ کے کلام سے لڑتا ہے. میرا خداوند کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے, اور میرے پاس بھی نہ تلوار ہے نہ بھالا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خداوند نے اس جاتی جولیت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا, اور ایک کمزور سے بچے کو استعمال کیا. خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور عزیزو, داؤد کا نشانہ دیکھیے گا, پہلا ہی نشانہ, اور جاتی جولیت کے ماتھے پر, اور وہ پتھر اندر گھس گیا, ماتھے میں گھس گیا. یہ بھی نہیں کہ لگ کے پیچھے آ گیا ہو, وہ گر گیا, اور اس نے دوڑ کے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا, اور فلسطی لوگ بھاگ نکلے, اور پھر بنی اسرائیل بھی شیر بن گئے, ان کے پیچھے بھاگے اور ہزاروں لاکھوں کو مارا. میرا خداوند, میرا چھپان. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, جب میں اور آپ اس طرح کا اعتماد رکھیں گے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, برملا کہتا ہوں, اس دیش میں زندہ رہنا بہت بڑا معجزہ ہے. عام سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بخار اتر جائے, میرا بی پی اتر جائے, بڑے خوش ہوتے ہیں, فلاں سے دعا کرائی ہے. میں کہتا ہوں اس دیش میں زندہ رہنا, گواہی دینا, یہ بہت بڑا کام ہے. ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا مل کے بڑا مشکل ہے. ابلیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہے. اس دنیا میں اس کا راج ہے, اس دیش میں بھی ابلیس کا راج ہے. اور اگر آپ بھی ابلیس کے ساتھ مل جائیں گے, اس کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لیں گے, تو پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہیں ہوگی. پھر آپ دوگلے ہوں گے, منافق ہوں گے. کبھی آپ ابلیس سے مانگیں گے, کبھی آپ خداوند سے مانگیں گے, اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. آپ یہی کہتے رہیں گے میں نے فلاں سے دعا کرانی ہے, میں نے فلاں دربار پہ جانا ہے, میں نے فلاں پیر کے پاس جانا ہے. آپ ساری عمر ایسے ہی دوڑتے رہیں گے. اگر آپ نے یہ فن نہ سیکھا, یہ بات نہ سیکھی, چپ کر کے گھر میں بیٹھیں, تنہائی میں آنسو بہا بہا کے دعا کریں اور اقرار کریں خداوند میرا چھپانا. ہم اپنے سروں کو جھکائیں, شکر گزاری کی دعا مانگیں.